زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں، لیکن معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ظلم اتنا بڑا گناہ ہے کہ ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ مکان تو ہاتھوں سے بن جاتے ہیں لیکن گھر ہمیشہ دلوں سے بنتے ہیں۔ اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بن جاتے ہیں، مگر جب دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ اگر جہالت دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ کہلاتا۔ ایک مسجد کی دیوار پہ لکھا خوبصورت جملہ، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی نہیں تھکی۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، اور جس شخص کا ارادہ آخرت کا ہو اور آخرت کے لیے ایسی کوشش کرے جیسے کوشش کرنے کا حق ہے، اور وہ ایمان والا بھی ہو، یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ مانگو ایسے دل سے جس میں عاجزی نہ ہو، ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ایسے علم سے جس سے نفع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ خدا نے زبان میں ہڈی نہیں رکھی، لیکن زبان کا زخم تلوار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ خوشی انسان کو وہ کچھ نہیں سکھاتی جو غم سکھاتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو آپ ہیں، مگر آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا ہی علم ہو؟ حرص ضروری نہیں کہ چیزوں کی ہو، بعض لوگ اتنے حریص ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی خوشیاں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کبھی کبھی انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ اگر آپ کو ٹھیک سے نظر نہیں آتا تو کسی پر اندھا اعتبار کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کی ایسی آنکھیں کھولے گا کہ آپ کو دور دور تک بالکل صاف نظر آنے لگے گا۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے ہی سہی مگر خون صاف کرتے ہیں۔ اگر پردہ کرنا غریب ہونے کی نشانی ہے تو ہمیں اپنی غربت پر فخر ہے۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ جب آپ مالی طور پر مضبوط ہوں تو آپ کی فضول باتیں بھی لوگوں کو اقوالیں زری لگنے لگتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ لوگ اکثر نرم لہجوں میں اتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کی لفظوں کی تپش پھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ توبہ کوئی منزل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک راستہ ہے جس پر مسلسل چلنے والے پاکیزہ بن جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ماضی اتنے برے ہوں کہ نظر پڑتے ہی گھن آئے، لیکن پھر توبہ کے ذریعے اللہ انہیں ایسا بنا دیتا ہے کہ گویا وہ کبھی گنہگار تھے ہی نہیں۔
ان کی روح میں ایسا نکھار اور نعمتوں میں ایسی برکت اترتی ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بن جاتے ہیں۔ بار بار توبہ کرنے سے مت اکتائیں۔ جب بھی آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو آپ انہیں دھوتے ہیں، اسی طرح دل کو گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے۔ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلیں۔ یہ زمین آپ کے بغیر لاکھوں سال سے زندہ ہے اور غالباً یہ آپ کے بغیر بھی قیامت تک ایسے ہی زندہ رہے گی۔ کسی کے برے الفاظ کا جواب آپ نے بھی اتنے ہی برے انداز میں دیا تو یقین جانیے آپ بھی اسی کے جیسے ہیں، بس اس نے بولنے میں پہل کر دی۔ مکان پکا ہو یا کچا ہو، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ جب آپ کی دعاؤں کا صلہ دنیا میں نہ ملے تو سمجھ لو کہ آخرت کا ذخیرہ تیار ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے وہ انگلی اس میں سے کتنا پانی نکال کر لاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس شخص نے کتا پالا جو نہ شکاری ہے نہ مویشیوں کے لیے ہے اور نہ زمین کی حفاظت کے لیے ہے تو اس کے اجر سے ہر روز 2 قیراط کم ہو جائیں گے۔ آخرت کا 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے پھر لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ مردہ نیک ہو تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے ہلاکت، میرا جنازہ کہاں لیے جا رہے ہو۔ اس آواز کو انسان کے سوا اللہ کی تمام مخلوق سنتی ہے، اگر کہیں انسان سن پائیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ایک بہت اہم یاد رکھنے کے لائق نصیحت سنیے، ڈاکٹر بھی ماہر ہو اور دوا بھی مفید ہو، لیکن پرہیز و احتیاط نہ کی جائے تو عموماً نہ دوا اثر کرتی ہے اور نہ ڈاکٹر کا علاج مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ سب مانتے ہیں کہ یہاں ڈاکٹر کی مہارت اور دوا کی افادیت میں کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ گڑبڑ یہی ہے کہ مریض احتیاط و پرہیز نہیں کرتا۔ اسی طرح جب علماء کرام کہتے ہیں کہ گمراہوں اور اہل باطل کو سننے اور پڑھنے سے پرہیز کریں تو وہاں بھی نہ علماء کرام کی مہارت میں کوئی کمی ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے دین اور مذہب میں کوئی نقص ہوتا ہے، بلکہ سارا مسئلہ پرہیز نہ کرنے کا ہوتا ہے کہ عام آدمی علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہوں کی چرب زبانی اور فریب کاری سے متاثر ہو کر گمراہ ہو سکتا ہے۔ اور ہاں، جس طرح پرہیز بتانا ڈاکٹر کی جانب سے خیرخواہی کی علامت سمجھی جاتی ہے، اسی طرح گمراہوں کو سننے اور پڑھنے سے پرہیز بتلانا بھی علماء کی جانب سے خیرخواہی ہی سمجھنی چاہیے۔ اس لیے اہل حق علماء سے دین سیکھنے اور وابستہ رہنے کے ساتھ ساتھ گمراہ طبقات کو سننے اور پڑھنے سے بالکلیہ اجتناب ضروری ہے۔ اللہ پاک سب کو حق پر استقامت و ثابت قدمی عطا فرمائے۔